اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2023 کے آخری چند روز اور میرے ساتھ آج کی نشست میں جو مہمان ہیں، چند ہفتے پہلے وہ اس نشست میں آئے تھے اور تب سے لے کے اب تک بہت کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ جنگیں پھیل رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، گلوبل سپلائی چین جہازوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، بحری جہازوں پہ، اور دنیا جو ہے وہ بہت مدھم انداز میں آج دنیا نے کرسمس کی تقاریب منعقد کی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پریشان ہیں لوگ۔ میرے جو مہمان ہیں یہ پچھلی نشست سے لے کے جو چند ہی روز پہلے، چند ہفتے پہلے ہوئی تھی، اب تک وہ امریکہ بھی گئے، وہ افریقہ گئے، اور افریقہ کے چند ایسے ملکوں میں بھی گئے جہاں پر حالات بہت کشیدہ ہیں، لیکن یہ جس شعبے سے وابستہ ہیں یقیناً پوری دنیا میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ مشرق وسطیٰ بھی گئے اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے لوگوں سے بھی ملے، کئی جو ہے وہ پالیسی میکر سے بھی ملے اور لوگوں سے بھی بات ہوئی۔ یہ 2023 کو ہم جاتا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی گیا، چند روز رہ گئے ہیں اور 24 سامنے کھڑا ہے۔ تو کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ WWF جو ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ فنڈ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، 60 سالہ پرانا یہ ادارہ ہے، اس کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی بوسٹن یونیورسٹی میں یہ ڈین بھی ہیں، پروفیسر عادل نجم صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، گڈ ٹو بی بیک۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے پچھلی نشست میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی، جملہ آپ نے کہا تھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نہیں تھیں بلکہ وہ ایک ہی جنگ تھی۔ تو اب یہ کیا 2023 اور 2024 ایک ہی عرصہ ہے یا کوئی بیچ میں اس کے بس ایک نمبر تبدیل ہو جائے گا 3 سے 4؟ ہاں یار، نمبر تبدیل ہوگا، ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال تھا، لیکن یہ تو بہت ہی عداوت کا سال تھا، بڑا منحوس سال تھا۔ یہ جب جائے گا، اس کی میں پش دیکھوں گا تو کم از کم ایک سائے آف ریلیف ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ دیر نہیں ہوگا۔ آئی تھنک 2023 جو ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن رہتے ہیں، 2023 جو ہے وہ، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، منحوس سال ہے، اور وہ منحوس ہو یا نہ ہو، وہ ٹوٹ کا سال ہے۔ 2023 کی جو کہانیاں ہیں وہ ساری ٹوٹ کی کہانیاں ہیں، اور 2024 کو یہ جو چھوڑ کے جائے گا وہ اپنا ملبہ چھوڑ کے جائے گا۔ وہ ملبہ جو ہے وہ غزہ میں ہوگا، وہ ملبہ جو ہے وہ یوکرین میں ہوگا، وہ ملبہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی میں، کلائمیٹ چینج میں ہے، جو ہم نے یہ جو اب سال ہے، یہ یقیناً جب سے ہم نے ریکارڈ کرنا شروع کیا گرم ترین سال ہے، اور اگلا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ وہ ملبہ جو ہے وہ ہماری جو سماجی ٹوٹ ہے، اگلا سال شاید اس سے زیادہ گرم ہو۔ نیرلی سرٹن، ویل یہ سرٹنلی ہے کہ یہ جو ہے ابھی 2-4 دن رہتے ہیں، لیکن دس ول بی دا وارمسٹ ایئر ایور سنس ہم نے اس کو ناپنا شروع کیا۔ اور اگلا سال کیونکہ ایل نینو ابھی کنٹینیو کرے گی، تو پیشن گوئیاں یہی ہیں کہ وی ول سی۔ اچھا، گرم سال جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر سیلاب بھی زیادہ آئیں گے، جو وائلڈ فائر یورپ کے اندر آگ لگ رہی ہے جگہ جگہ، یہ سارے معاملات؟ یار زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں آپ کے پاس قحط سالی آ جاتی ہے، کہیں آپ کے پاس ہیٹ ویو آ جاتی ہے، کہیں آپ کے پاس آگ آ جاتی ہے۔ ہم پہ خاص کرم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ ایک ہی وقت پہ تھر میں آپ کے پاس ڈراؤٹ ہوتی ہے تو آپ کے سوات میں سیلاب ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کرتی ہے کہ جو آپ کی دنیا کا وہ تھرموسٹیٹ ہے نا، اس کو آف کر دیا۔ اب جو ہماری موسمی جو بھی ایک تسلسل وہ ٹوٹ گیا، وچ مینز آئیدر اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ گیا، مطلب یہ کہ وہ زیادہ سنگین ہو گیا، یا اس کی فریکوینسی چینج ہو گئی۔ جو چیز 20 سال بعد آنی چاہیے تھی وہ 2 سال بعد آ گئی، جو چیز ہر سال ہوتی تھی وہ 4 سال نہیں ہوئی۔ تو جب آپ یہ سمجھیں نا کہ جو جس نظام پہ بڑا تیزی سے وہ ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے تھے یہ موسم ہوگا تو بارش ہوگی، یہ موسم ہوگا تو فصلیں ایسی ہوں گی، دیکھیں نا آپ، بالکل آپ اگر سوچیں کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کو ریگولیٹ ہم سوچتے ہیں اکانومی کر رہی ہے یا سیاست کر رہی ہے۔ آئی وڈ وینچر کہ جو آپ کا موسم ہے اور اس کا جو ایک پیٹرن ہے، دیکھیں آپ اگر ایک شہر میں رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں؟ ہم نے کون سے شہر کہاں بسائے، کب بسائے، کپڑے کیا پہنے،
زبانیں کیسے ڈیولپ ہوئیں, کلچر کیسے ڈیولپ ہوئے, اس میں دیکھا نا آپ یہ کیا وجہ ہے تاریخ میں یہ قوم وہاں جا کے آباد ہو گئی, ایک قوم ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں کیوں گئی. سو موسم جو ہے وہ, اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہے کہ میرے پاس 4 موسم ہے. میں عموماً آج کل ایک بات کرتا ہوں کہ مثلا ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے 4 موسم ہیں, لیکن اب آپ اگر کراچی میں دیکھیں تو 5واں موسم ہے ایکسٹریم ہیٹ. آپ کو پتا ہے کہ وہ کب آئے گا, آپ کو پتا ہے 600 بندے مریں گے. اس موقع کا نام ہم نے سنا, میں وہی کہہ رہا ہوں, 4-5 سال لاہور میں آپ کا ایک 5واں موسم ہے. سنا بھی نہیں تھا کبھی. آپ اپنی ٹریول چینج کر دیتے ہیں, آپ نے گھر بنانے کا طریقہ چینج کر دیا, گھر میں رہنے کا طریقہ چینج کر دیا, رائٹ. سو یہ اگر آپ سوچیں کہ ہماری زندگی پہ کھانے سے لے کے, کپڑوں سے لے کے, ثقافت سے لے کے, صحت سے لے کے, رہن سہن سے لے کے, ہم ایز اے اسپیسیز کتنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا ملبہ, ایک تو آج جو ہے اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں, نثار قادری صاحب, ہمارے ملک کا ایک بڑا نام نثار قادری صاحب, ان کا آج انتقال ہوا. ایک عہد, ایک دور کا خاتمہ ہوا. ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ایک عہد ساز, اللہ تعالیٰ نثار قادری صاحب کے درجات بلند فرمائے. تو لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا, کافی لوگوں کو یاد ہوگا. ماچس ہے آپ کے پاس؟ ماچس ہے, ہاں, کمال, وہ اور مستنصر حسین تارڑ صاحب. اچھا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ملبہ, یہ ملبہ جو ہے یہ ملبہ کہاں گرے گا, کس کے اوپر گرے گا؟ یار یہ گرتا رہے گا. یوکرین کا کہاں گرے گا, اور غزہ میں 22,000 شہادتیں ہو گئی. مجھے نہیں پتا اس کا آخری اینڈ کیا ہوگا, لیکن ایک طرح سے میں نے شاید لفظ غلط استعمال کیا. ملبہ جو ہوتا ہے وہ حادثے کے بعد ہوتا ہے نا, حادثہ ختم ہو جاتا ہے, پھر ملبہ رہ جاتا ہے. یہاں تو جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو تو حادثہ کہنا بھی بڑی چھوٹی چیز لگتی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی نا. تو غزہ کی کہانی جو ہے آج جو ہم 25 دسمبر کو بات کر رہے ہیں, ختم تو نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی ایسا شک لگتا ہے کہ 31 دسمبر تک ختم ہو جائے گی. تو یہی آپ یوکرین دیکھ لیں, یہی آپ کلائمیٹ دیکھ لیں. تو یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ 1 سال تھا, اس میں بڑی بری چیز ہوئی, اگلا سال اس کو صاف کرے گا. ہم کالجوں میں جب گریڈ کرتے ہیں نا پیپر, تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میرا کام ختم نہیں ہوا تو مجھے انکمپلیٹ دے دیں. تو 2023 جو ہے یہ ایک انکمپلیٹ ایئر ہے. 2023 کی تقریباً ہر کہانی دکھی کہانی ہے, خون کی کہانی ہے, تشدد کی کہانی ہے, ظلم کی کہانی ہے, ٹوٹ کی کہانی ہے. اثرات اگلے سال ظاہر ہوں گے. نہ صرف اثرات, وہ کنٹینیو کریں گے. اثرات تو یہ ہے نا کہ وہ ختم ہو گئی. میں آپ کے جملے کو اگر تھوڑا سا جسٹ 2023 کا جو بٹن ہے وہ آف نہیں ہوگا 31 کو, وہ 24 میں چلتا رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ 2023 میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, یا 2022 میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, یا 2021 میں, یا اس سے پہلے جتنی, ان ساری جنگوں کا سلسلہ دوسری جنگ عظیم یا اس سے پہلے سے جڑتا ہے. چاہے آپ رشیا یوکرین کا مسئلہ اٹھا لیں, آرمینیا آذربائیجان اٹھا لیں, چاہے آپ یہ اسرائیل اور غزہ اور فلسطین کا مسئلہ اٹھا لیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد زندگی رہی تو آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ اصل میں ایک ہی جنگ تھی جو 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی, تو اور جس کے اثرات ابھی تک جاری ہیں؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا, اور لیکن آئی تھنک کہ ان اے وے جو 70 سال تھے آپ نے اور میں نے, ہماری عمریں ایسی ہیں کہ ہم اس سے گزرے, وہ اس وقت ہمیں بڑے لگتے تھے مشکل. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹو کمپیئر اگین 2023, ہر سال کے بعد ہم اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں اور اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, کوئی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی سال, کوئی دسمبر ایسا نہیں یاد جہاں اتنی ایک ہیجان کی کیفیت ہو, جہاں اتنی ایک دکھ اور درد کی ملیس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کہ ہر شخص جو ہے نا مسکرانے سے کتراتا ہے کہ میں کس بات پہ مسکراؤں. سو آئی ریئلی ڈو ناٹ ریمبر اے ایئر جو اس طرح ختم ہوا جس ملیس کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے. اور نہ صرف ملیس کے ساتھ, وہ جو ایک امید ہوتی ہے نا اگلے سال کے, آپ اپنی ایک وہ پرسنل زندگی میں بھی کہتے ہیں میں ویٹ کم کر لوں گا, یا میں دوڑنا شروع کر دوں گا, یا میں بہتر کھاؤں گا, کیونکہ یو تھنک کہ اگلا سال کوئی نیا سٹارٹ کرے گا. یہ سال ایسے ختم ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ کو صرف یہ دکھ ہے کہ یار میں تو اس سال کا جو ملبہ ہے وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے, اس سال کے جنازے اپنے کندھے پہ اٹھا کے, میں غزہ میں ہوں تو 2023 کے جنازے میں اٹھا کے 2024 میں چلا جاؤں گا,
اور کوئی امید نظر نہیں آتی کہ دنیا میں انسانیت جو ہے یا جو ہمارا ایک عالمی نظام ہے، جو میں کہتا ہوں نا کیا ٹوٹا، اس میں سے ایک چیز جو ٹوٹی کہ جو عالمی نظام تھا اس پہ میں سرٹیفائڈ آپ مجھے بتائیں عالمی نظام سے آپ کی مراد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام بنا؟ اچھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جس کو آپ رول بیس آرڈر کہیں یا جو بھی نام، رول ہوتا نہیں کون سے رول، بہرحال کوئی رول ہوں گے، اچھا اس کو جو بھی آپ نام دیں، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی صدور تھے، اس سے پہلے بھی صدور تھے، صدر تھے، وزیر اعظم تھے، اس طرح کا کوئی ایک پارلیمنٹس ہوتی تھیں، کوئی سسٹم تھا، بہرحال وہ ایک خاص انداز میں چلا گیا، امریکہ نے اس کو ڈومینیٹ کیا۔ اچھا، اب جو لوگ اس وقت وہاں پہ سڑکوں پہ، ہم نے پچھلی بار بھی سڑک کی بات کی تھی، سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ خود یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور وہاں امریکہ میں اور ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی کمیونزم بھی نہیں مانگ رہے، وہ کیا مانگ رہے ہیں پھر؟ ان میں کیوں غصہ ہے؟ دیکھیں، جمہوریتیں بھی ہیں، آزادی اظہار رائے بھی ہے، پھر غصہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں نظام ٹوٹ گیا، نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام کوئی بڑا پرفیکٹ تھا، نظام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا تھا، لیکن ایک حجاب تھا۔ آپ کہنے کی کوشش یہ کرتے تھے کہ جناب ہم بحیثیت انسانیت کوئی ہیومن رائٹس کے کوئی اصول ہوں گے، کوئی پیس کے اصول ہوں گے، کوئی رولز ہوں گے، اور ایک جو آپ کی بڑی طاقت تھی خصوصاً جب ہم یونیپولر ورلڈ میں آ گئے کولڈ وار کے بعد، تو اس کا ایک ظاہری ایک امیج تھا کہ جناب میں جو ہوں میں ان پرنسپلز پہ ایک دنیا کو مینج کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ پرنسپل جو ہیں وہ کرمبل ہو گئے، ایک طرح سے وہ جو ماسک ہے ایک نظام کا وہ اتر گیا۔ اینڈ کلیئرلی اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے غزہ کی بات کریں کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اگر وہ ایک صرف سیز فائر کی ریزولوشن بھی نہیں پاس کروا سکتی، تو مجھے اگر آپ پہلے بھی اگر آپ کو اس پہ شک تھا تو اب تو وہ ٹوٹ گیا نا، آپ کا بالکل حجاب گر گیا۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ اب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یونیسیف کے لوگ، اب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یونیسکو، ابھی ہمیں وہ لوگ وہیں انہی اداروں کے لوگ، یعنی اسی نظام سے وابستہ لوگ ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں، اور وہی نظام جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل، مطلب یہ، اور امریکہ کا ایک سافٹ امیج بھی تو تھا دنیا میں، تو وہ کہ یو ایس ایڈ، ایسے یو ایس ایڈ کے لوگ بھی بیچ میں انتظار کر رہے ہیں کہ دروازے کھلیں تو ہم اندر جائیں سامان لے کے، یہ کیا ہوا ہے؟ یو ایس ایڈ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک آپ نے، میں بڑا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یو ہیو الاؤڈ می ٹو سے سم تھنگ جو کہنے والی ہے۔ ہم اور بہت سے میرے دوست جو ہے نا، وہ جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اس چیز سے تو ہم کہتے ہیں یو این فیلڈ، یو این ہیز ناٹ فیلڈ، یو این ہیز ناٹ فیلڈ۔ اس وقت اگر کوئی دنیا میں جو ہے وہ سچ حق کی بات کہہ رہا ہے تو وہ اینٹونیو گٹیرس ہی ہے۔ واٹ ہیز فیلڈ از دنیا کے ممالک۔ اس وقت اگر غزہ میں کوئی فوڈ کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ورلڈ فوڈ پروگرام والا یا وہ یونیسیف والا بچوں کی مدد کرنے کے لیے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کرنے والا، دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن کے اپنے تقریباً 300 سے زیادہ، اب شاید 400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں یہ بڑا سیریس پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم نظام کے فیلئر کو یونائٹڈ نیشنز کے فیلئر کہتے ہیں۔ وہ جو فیلئر ہے وہ دنیا کی تمام ریاستوں کا ہے اور خصوصاً بڑی طاقتوں کا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کو اپنے پرنسپلز پہ چلنے نہیں دیتی، جو ویٹو کر دیتی ہیں اس سیکیورٹی کاؤنسل۔ یہ دونوں جنگیں علاقائی جنگیں بن چکی ہیں یا عالمی جنگیں بن چکی ہیں، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ علاقائی تو بن چکی ہیں، دونوں علاقائی تو بن چکی ہیں میرے خیال میں۔ اب آپ کے خیال میں دونوں کا پتہ نہیں، لیکن غزہ جو ہے وہ تو یقیناً عالمی جنگ، مجھے نہیں پتا عالمی جنگ کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہم نے لیبل لگا دیا تھا برانڈنگ کی بات، لیکن خطے کی جنگ تو ہے نا، علاقائی جنگیں تو دونوں ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عالمی اس طرح ہے کہ برازیل میں بھی جو ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے، اسپین جو ہے وہ باقی ای یو سے فرق ہو جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ، رائٹ، ساؤتھ افریقہ فرق ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسی گھر میں جو آپ کا جو بھی اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں غزہ کے لیے سینہ نہیں پسیچا جاتا۔ سو ان اے وے یہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہوتا تھا نا کہ جنگ اچھا کہیں ہو رہی ہے، کونے میں ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت ہم یہ غزہ کی صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میانمار میں کیا ہو رہا ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو صرف مسلمانوں کا درد تو نہیں ہونا چاہیے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، مالی میں کیا ہو رہا ہے، رائٹ۔ سو یہ دو جنگیں نہیں ہیں، یہ دو جنگوں کا ملبہ نہیں ہے،
یہ ایک دنیا، اگر عالمی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جدھر آپ گلوب اگر میرے سامنے ہوتا ہے میں یوں کر کے اس کو کرتا، آئی کین بیٹ یو اگر اس کو ہم کہیں بھی روک دیں گے. آپ پڑھاتے بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کے ساتھ آپ کا بہت انٹریکشن ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ امریکہ میں بھی جو رائے عامہ ہے یوتھ وہ غزہ کے ساتھ ہے، اور جو اولڈ گارڈز ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ جو، اور یہ سارے مغربی ممالک میں، اور آپ نے جو بات کی کہ برازیل میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ساتھ، تو یہ مسلمان ملک نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب انسانیت طاقتور ہو رہی ہے کیا ہے؟ I don't know, I do یہ زور hope پکڑ رہی کہ میں ہر بار آپ کے شو پہ یہ کہتا ہوں، اور لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ یار تم نعرے مارتے ہو. میں نعرہ نہیں مارتا، کہ اگر کوئی امید ہے تو وہ نوجوانوں سے ہی ہے، کیونکہ وہ اپنی نائیوٹی میں جو باتیں ہم کرتے ہیں نا ان کو سچ مان لیتے ہیں. کیونکہ وہ جب ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بحیثیت انسانیت جو ہے ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دکھاؤ. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم کلائمیٹ چینج پہ بڑا ہمیں فکر ہے، تو گریٹا کہتی ہے اچھا دکھاؤ. تو وہ جو ہم نے اسٹریٹ کی پہلے بھی کئی بار بات کی، اور پہلے بھی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پہ کیا مانگ رہے ہیں، اسٹریٹ والے جو ہیں جو عموماً نوجوان ہیں، پوری دنیا کی جو اسٹریٹ پاور ہے، وہ بیسکلی کہہ رہی ہے یار تمہارا جو عمل ہے وہ تمہاری گفتگو سے، تمہارے مطلب ہماری جنریشن ہے، آپ ہمارے ملک میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں میں ایک تصادم ہے، کہتے مجھے تم کچھ ہو، کرتے تم کچھ ہو. رائٹ؟ سو ان اے وے جو چیز ٹوٹ رہی ہے، اور جو اگین اگر میں ٹوٹ کا بولوں، جو چیز ٹوٹ رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اعتبار ٹوٹ گیا، وہ حجاب ٹوٹ گیا. ایک یہ کہ جو، اینڈ دس از ویری سیریس جیو پولیٹیکلی، آئی ڈو تھنک کہ غزہ کی تمام تر بربریت کی ایڈیشن میں امریکہ کا جو ایک مورل سٹانس تھا وہ اب ٹوٹ چکا. رائٹ؟ ایز دی سول سپر پاور، ایز اے کنٹری کہ جناب ہم جو ہماری جو پوزیشن ہے، ہم مورل پوزیشن سے، ہم فون کریں گے اور کام ہو جائے گا. نہیں، ایک تو کام ہو جائے گا، اور یہ کہ ہم سچائی کے حق میں ہیں. اچھا نہیں، پر یہ جو مورل پوزیشن جب ٹوٹتی ہے نا تو پھر آپ کا طاقت رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بات، یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہروں میں تو آپ نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں مظاہرے کیے، ہم نے بھی کیے. یہ جو مظاہرے ہیں مجھے لگتا ہے ان میں غصہ بہت ہے. آئی ڈو تھنک کہ ہماری جو صدی ہے یہ غصے کی صدی ہے. اور کچھ غصہ اس میں سے سمجھ آتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو ان دونوں کو میں اگر الگ کر دوں، غصہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ جو فرسٹریشن ہے کہ میری بات کوئی سن بھی نہیں رہا، کہ ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں ایز نوجوان، ایز مظاہرے، اور لیکن اس غصے کی ایک قیمت یہ ہے کہ پھر سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور ہم ریولوشن کر تو لیتے ہیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو درد بڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہر گھر میں وہ درد موجود ہے. اور مظاہروں کی بھی بہت ساری چیزیں، تو ایک وہ مظاہرے ہیں جو غزہ کے لیے ہو رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے، کہ ایک اور جو چیز ٹوٹ رہی ہے. میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے غزہ سے نہیں ہے. کل میں نے ذکر کیا کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشنز کا سال ہے. آپ نے کل جو بات تقریباً آدھی آبادی جن ملکوں میں ہے، یا 40% یا 50 ملکوں میں، تقریباً 50 ملک میں اگلے سال الیکشن ہوگی. اس میں پاکستان بھی موجود ہے انشاءاللہ، بنگلہ دیش، بھارت، امریکہ. اچھا ایک منٹ، امریکہ، کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے سال ان دنوں میں زندگی رہی اور آپ سے بات ہو رہی ہوئی تو میں آپ سے یہ کہوں کہ جی وہ شخص جس کو کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے کے الزام میں نکال دیا گیا تھا، وہ دوبارہ اپنے حامیوں کے ساتھ معاملہ اٹھانے جا رہا ہے؟ این ممکن ہے، لیکن ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے، کیا پتا کون سی قبولیت اس کا تو مذاق میں بھی نہ کہیں، لیکن این ممکن ہے. اور اسپیشلی غزہ کی وجہ سے اور بھی ممکن ہو گیا، کیونکہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ایک انفلنچنگ سپورٹ ہے، جو صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ نیتن یاہو کے لیے لگتی ہے، جو میں کہتا ہوں کہ مورل اتھارٹی آپ نے لوز کر دی، تو وہ مورل اتھارٹی ود ان دا کنٹری بھی اب مشکل ہو گئی. ٹرمپ کے چانسز ہیں؟ یقین چانسز میں اس وقت چانسز سے زیادہ ہیں. اچھا رائٹ. اب اگر کوئی لیگل ایشو آ جائے کیونکہ کچھ ایک اسٹیٹ نے انہوں نے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یقیناً چانسز ہے. لیکن جو میں کہنے کی بات کر رہا ہوں، جو آپ نے کل بات کی، اگر میں اس کو بڑھاؤں کہ 50 ملکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس سال تقریباً 40 ملکوں میں ہوئے. آئی تھنک جو ٹوٹ ہے اس میں سے ایک ٹوٹ جمہوریت کی ٹوٹ ہے، اور جمہوریت کو ہم نے سمپلیفائی کر دیا تھا کہ الیکشن ہو تو جمہوریت ہو. اچھا میں اینٹی جمہوریت بات نہیں کر رہا،
لیکن تمام دنیا میں جو پارٹلی وہ جو غصہ ہے وہ کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ ہے. پارٹلی غصہ یہ ہے کہ یار میں یہ نہیں ہے کہ میں جمہوریت نہیں چاہتا, میں اصلی جمہوریت چاہتا ہوں, ڈیپ جمہوریت چاہتا ہوں, لیکن میں ایک انسٹنٹینیس جمہوریت بھی چاہتا ہوں. اب جمہوریت ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ارجنٹینا میں جو صاحب آئے اس وقت, اگر آپ نیدرلینڈس کی دیکھیں, آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا, ہمارے ملک میں الیکشن کدھر جاتے ہیں آئی ڈو ناٹ نو, لیکن الیکشن کے بعد کیا حالات بہتر ہوں گے چاہے یہ رزلٹ ہو یا وہ رزلٹ؟ بنگلہ دیش, میں وہی بنگلہ دیش, بھارت, right? So in a way I think there is a frustration with the quality of democracy جس میں میرے خیال میں کچھ قصور بھی ہے اسٹریٹ کا, کیونکہ in a way اسٹریٹ جو ہے اس نے وہ ڈیموکریسی سے آدھے گھنٹے میں وہ مانگ رہی ہے جو وہ 4 سال میں بھی نہیں دے سکتی. ایک تو مسئلہ اس نے پیدا کیا نا کہ میں اب کئی بار اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ سے پوچھتا ہوں کہ یار لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہارے ملک میں الیکشن کتنی دیر بعد ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے 3 سال بعد, کوئی 5 سال بعد, کوئی 4 سال بعد, کوئی ہمارے جیسے ہوتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار تم سارے جواب غلط ہیں. اب الیکشن جو ہے وہ ہر روز صبح ہر 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے, کیونکہ میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں اور ایک شرلی چھوڑ دیتا ہوں, اور اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے جو پولیٹیشنز ہیں وہ امیڈیٹلی رسپونڈ کریں گے. رائٹ, یہ جو پاپولسٹ آنے کی ایک وجہ, اٹس ناٹ دی اونلی وجہ, وہ یہ ہے کہ ہم انسٹنٹلی مانگ رہے ہیں. آلریڈی پولیٹیکل تھیوری ہمیں یہ کہہ رہی تھی, سوچنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار 4 سال از ٹو لٹل, ناٹ ٹو لٹل ان دا سینس کہ 4 سال میں اگر میں جب آتا ہوں 2 سال بعد میں اگلی الیکشن کا سوچتا ہوں تو میں اگلی الیکشن کے لیے سوچنا شروع کرتا ہوں بجائے لوگوں کی ترقی کے, بجائے لانگ ٹرم پروجیکٹس کے, بجائے کلائمیٹ کے. اب تو جو ہماری یہ جو ڈیموکریسی میڈ فار انسٹاگرام, ڈیموکریسی میڈ فار ٹویٹر ہے, وہ اتنی انسٹنٹینیس ہو گئی ہے کہ نعرے کی ویلیو جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. جب نعرے کی ویلیو ایز اپوز ٹو کام کی ویلیو اور بڑھے گی تو یو ول گیٹ اے پاپولسٹ ریئیکشن. سو یہ جو 50 الیکشن ہیں اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آتا کون ہے, مسائل بڑھا رہا ہے جو بھی آ رہا. اچھا میں آپ سے, میں بھی کوئی جمہوریت کے خلاف بات نہیں کرنے جا رہا, اور جمہوریت ہی مسائل کا حل ہے, تبھی تو یہ آواز لوگ اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جی الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں, تو یار ٹرمپ آئے گا تو ساری پالیسیاں بدل دے گا, سب بالکل بدل دے گا. مطلب یوکرین سے کہے گا, یوکرین کو میں جانتا ہی نہیں, خبردار جو یوکرین کی مدد کی, تو رشیا کا الزام لگتا رہا پہلے بھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ فلانا آدمی ادھر آئے گا تو جناب بالکل پالیسی ایسی ہو جائے گی, بالکل. تو میں پھر وہی میں نے بات کی کہ میں جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے, یا مطلب کوئی کمیونزم چل رہا ہے, کوئی بادشاہت ہے, خلافت ہے, ایک ٹھہراؤ تو ہوتا ہے کم سے کم, وہ جمہوری معاشروں میں زیادہ ہونا چاہیے. یا پہلے ہوتا بھی تھا, ہم کہتے تھے امریکہ کی یہ پالیسی, اب ہم کہتے ہیں ٹرمپ کی یہ پالیسی. تو مطلب ایشو یہ ہے کہ یہ مطلب پاکستان میں ہی آپ دیکھیں کہ الیکشنز کے بعد جو وزیر اعظم آئیں گے تو وہ میرا خیال ہے 2 سالوں میں 4تھے وزیر اعظم ہوں گے. یعنی کچھ ہم بھی برطانیہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, جیسے ان کے وزیر اعظم بدلے 1 سال میں. ایک چیز تو ہمیں کلیئر کر دینی چاہیے, جو نہیں آیا اس نے نہیں. ہاں ایک چیز تو کلیئر کرنے, مجھے ریپیٹ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو ہمارے سننے والوں میں. واٹ از بینگ آسکڈ میرے سے بھی, لیکن جو لوگ بھی جو میں اسٹریٹ کی ہم بات کریں, اسٹریٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ وی نیڈ لیس ڈیموکریسی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ بیٹر ڈیموکریسی. یہ نہیں کہ ہمیں کم جمہوریت چاہیے, ہمیں بہتر جمہوریت چاہیے, ہماری آواز سنی جائے, ہماری آواز بھی, اور وہ مستحکم بھی ہو, اور وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو. ہمارے خطے میں, ہمارے ملک میں, باقی دنیا میں بھی, امریکہ میں بھی, نیدرلینڈز میں بھی جھگڑا آپ کسی سائڈ پہ ہو, اس سائڈ پہ اس سائڈ, میں وہ نہیں بات کر رہا, لیکن جو جھگڑا ہے وہ کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ, رائٹ. اچھا یہ جو آپ کی والی بات ہے جو از آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ جب آپ انڈیویجول پہ فوکس کرتے ہیں, جب جمہوریت جو ہے وہ نعرے پہ ہوگی تو وہ پاپولسٹ ہوگی تو وہ بائی ڈیفینیشن کلٹ ہوگی, میننگ کہ ایک شخص آئے گا سفید گھوڑے پہ اور وہ شخص میرے مسائل کا حل ہے, ایز اپوز ٹو کہ ایک پارٹی آئے گی جس کا ایک مینیفیسٹو ہوگا, اس کی کچھ پالیسیز ہوں گی. پہلے ہوتا ہے نا کہ یہ پارٹی لیفٹ پہ ہے, یہ ذرا رائٹ پہ ہے, یہ ذرا مڈل پہ ہے, یہ ریلیجس ہے. ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے اگر اجازت دیں, میں کوشش کرتا ہوں نہ کروں کیونکہ میں یہاں رہتا نہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ پارٹیز میں کیا فرق ہے پالیسی وائز. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا لیڈر یہ ہے, اس کا لیڈر یہ ہے, اس لیڈر پہ یہ الزام ہے, اس لیڈر پہ یہ الزام ہے, رائٹ. ایون وتھ ٹرمپ, جب
کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک طرح سے ٹراماٹائز ہوتی ہے جب انڈیویجول الیکشن ہو جائے اس سال. برطانیہ میں شاید الیکشن ہو جائے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگلے سال ایک تو آپ نے کہا کہ موسم کا تو کچھ نہیں پتا اور وہ تو خرابی کی طرف ظاہر ہے کہ موسم ہے, جنگیں بھی اب اگلے سال جا رہی ہیں اور وہ الیکشنز کا بھی ہمیں پتا ہے کہ اچھا الیکشنز کے نتیجے میں یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ استحکام نہیں آئے گا؟ نہیں, میرے خیال میں ہر الیکشن جو ہے وہ تو تشویش کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے. اور یہ جو پہلے کچھ صرف 2-4 ملکوں میں ہوتا تھا نا کہ الیکشن کے بعد جو ہارنے والا ہے وہ کہے کہ جی یہ غلط ہے, اب تو یہ ایک عالمی چیز ہے. اگر آپ کے خیال میں ٹرمپ آ جاتے تو ان کے اپوننٹس کیا کہیں گے؟ پہلے تو آئیں گے تو تہز نہز کریں گے اپنے ملک کی بھی دنیا کی بھی. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ڈو یو تھنک ہی ول سٹ کوائٹلی؟ نو. سو وہی دیٹ از دا تھنگ کہ اس کی انٹیگریٹی پہ اور اس کی کنٹینیوٹی پہ جو زد پڑتی ہے, اس سے ہمیں جو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے, میننگ کہ لوگوں کی زندگی کو بہتر, اس کے بجائے سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ اگین آن دیٹ ٹسل آف پرسنالٹی پہ. مطلب ایون جہاں آپ کو سو کالڈ استحکام نظر آتا ہے, ہم نے بنگلہ دیش کی بات کی, حسینہ واجد, اب کیا وہ جمہوریت ہے نا ساتھ دیکھیں نا بنگلہ دیش سے میانمار فال آؤٹ جو دائیں بائیں ہو رہے ہیں, ادھر سے وہ منی پور, ادھر سے وہ آگے مسائل. کیا بھارت لگتا ہے یہی ہے کہ مودی صاحب جیتیں گے, لیکن کیا اس سے استحکام اس ملک میں بھی آئے گا یا پاکستان میں آ جائے گا یا پاکستان میں آ جائے گا؟ سو ان اے وے دس کوشچن آن دا کوالٹی آف ڈیموکریسی. اور پہلے جب اگر بات ہوتی تھی نا ڈیموکریسی میں تو دیر واز این آلٹرنیٹیو سسٹم کہ جی اچھا نہیں, کچھ جو ہیں یہ بیلٹ ڈیموکریسی پہ ہیں, باقی جو ہیں وہ کمیونسٹ ون پارٹی ہیں. لیکن اس وقت تو کوئی, جیسے آپ نے بھی پہلے بات کی, کوئی جگہ چین بالشمول ایسا نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ جی کمیونزم لے. ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ بھی چل رہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی اتنا آگے چلی گئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, کہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار بھی ہونے جا رہے ہیں. اچھا بے روزگاری ایک تو اس میں خیر آپ نے بھی بڑا اس میں کام کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نہ صرف اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یو نو یو گیٹنگ ایڈوانسڈ نالج اباؤٹ اٹ, لیکن آپ بڑے انوویٹیو, وی ور ٹاکنگ اس سے پہلے پروجیکٹ اسپیشلی اے آئی کے حوالے سے, تو کنگریچولیشن آن دیٹ. لیکن آئی ڈو تھنک کہ ٹیکنالوجی وہ جو اگین ٹوٹنے والی چیزیں ہیں, اس میں ایک ٹوٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. ہم ٹیکنالوجی پہ بڑے فوکسڈ ہیں نبے, رائٹ. ہم پوچھتے ہیں تو یار آئی فون کا تمہارا ماڈل کون سا ہے, اے آئی کیا کر رہی ہے, چیٹ جی پی ٹی پہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جو سوال پوچھنے والا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مشین کیا کر رہی ہے. آئی تھنک جو امپورٹنٹ سوال ہے جو دنیا میں سوچنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ سوچ رہے ہیں کہ مشین جو کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے رائٹ. اب نہ ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے, نہ ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے, کوئی ایم اے کسی زبان میں پڑھ رہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مطلب تو ایک تو نیچر آف ورک جو ہے وہ چینج ہو گیا ان اے وے. اس سے ہمیں کئی بار شارٹ ٹرم بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جی میں گھر پہ بیٹھ کے گگ اکانومی کر سکتا ہوں, میں ورک فرام ہوم کر سکتا ہوں. لیکن ایک جو بڑا سوال ہے جو پہلی بار نہیں آیا انسانیت کی تاریخ میں, پہلے بھی آیا ہے, کہ اس سے ایک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور این ممکن ہے کہ نئے کام آ جائیں گے کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. جب میری جو لکھائی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی, لیکن ہنر کی طرف دنیا جائے گی, ڈگریوں سے زیادہ اسکلز. ہو سکتا ہے یا نئی ڈگریاں آ جائیں گی, نئی یونیورسٹیاں چینج ہو جائیں گی, وہ بھی چینج. نہیں میں کہہ رہا ہوں یعنی اسکلز ضروری ہیں, اسکلز بھی ضروری ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو تبدیلی ہوتی ہے, یہ دیکھیں تبدیلی کا نعرہ لگانا آسان ہے, تبدیلی اگین ایسے جب چیز ٹوٹتی ہے تو درد ہوتا ہے. جب تبدیلی ہوتی ہے دیٹ مینس جو میری اسکلز تھیں وہ بیکار ہو گئے, وہ اب بیکار ہو. دیکھیں نا ہم عموماً لوگ ایگزامپل جو دیتے ہیں نا کاؤنٹر ایگزامپل, وہ کہتے ہیں نہیں یار پہلے ٹائپ رائٹر تھا پھر کمپیوٹر آ گیا. ایسا تو نہیں ہوا کہ لوگ جو تھے یا اس سے پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے. نہیں بٹ ایک منٹ میں کہتا کہ ہاں کرسمس کارڈز کا بھی ختم ہو گیا. کرسمس کارڈ ٹھیک, ہاں اچھا جیسے پاکستان میں عید کارڈ ختم ہوئے, ہاں وہاں پر بھی لوگ اب اسی طرح. تو وہ جو بیچارہ آپ کرسمس وہ بیچتا تھا وہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے, واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے اب آپ کو وہ الیکٹرانک کارڈ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے اسکل چینج ہو جائے گی تو نئی جابز آ جائیں گی, لیکن وہ جو ٹائپسٹ تھا وہ کمپیوٹر آپریٹر تو نہیں بنا نا, نہیں بنا. کمپیوٹر آپریٹر تو نیا بچہ بنا, جو ٹائپسٹ تھا اس کی تو نوکری گئی, رائٹ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں جب ٹرانزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں, چاہے وہ ڈیموکریسی کی ٹرانزیشن ہو چاہے وہ کلائمیٹ کی ٹرانزیشن ہو. ایک میں صرف تصحیح کر دوں, ایسا نہیں ہے کہ کلائمیٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, کلائمیٹ کا ہمیں بالکل پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اس کا کچھ کر نہیں رہے. کلائمیٹ اگر ان ساری چیزوں میں کوئی چیز ہے کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, جہاں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے, وہ کلائمیٹ ہے. دیٹ از وائی. بٹ کمنگ بیک ٹو دس کہ جب تبدیلی ہوتی ہے
तो इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. इवन अगर उस तब्दीली के बाद आप एक बेहतर सतह पे आ जाओ, एक बेटर स्टेट पे आ जाओ, तो लेकिन उस वक्त तो टाइपिस्ट बेचारी की नौकरी गई ना. उस वक्त वो लोग कहते हैं ये टांगा था, उसके बाद गाड़ी आ गई, हम बेहतर हो गए. ज़रूर बेहतर हो गए, लेकिन जब टांगे ख़त्म हुए और गाड़ी आई तो कितने टांगे वाले थे जो ड्राइवर बने, जो नहीं बने ना. ड्राइवर तो कोई और बना क्योंकि कोई और स्किल थी. सो देयर इज अ ट्रांजिशन फॉर सोसाइटीज, फॉर कंट्रीज. या आप उस ट्रांजिशन के लिए तैयार हो गए या नहीं हो गए. द रीजन टू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि नई चीज क्या आ रही है, क्या हम उन तब्दीलियों के लिए तैयार हैं. स्किल्स के हवाले से ये तैयार है कि नॉट ये कि अभी आज क्या आई है, कि कल क्या आने वाली है. राइट उसके लिए मैं वो खेप पैदा कर रहा हूं जो उससे उसको डील कर सकेगी, खुसूसन यंग लोगों की, खुसूसन हमारे जैसे मुल्कों में जहां हमने पॉपुलेशन का अगर हम जिक्र करें जो हम कम करते हैं और हमें ज़्यादा करना चाहिए. राइट ये कहना कि जनाब हम वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, अच्छी बात है, लेकिन कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है ना, क्योंकि अब आपने उनको नौकरी देनी है और आपका फर्ज है. वो जो मेरा सवाल था उसको जरा थोड़ा सा आप उसकी अगर थोड़ा सा उसको वजाहत करें उसकी, कि जहाँ जमहूरियतें नहीं है. हाँ. फिर वही बात कि आप भी जमहूरी है और मैं भी जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जमहूरियत नहीं है एक तसलसल है पॉलिसीज का. हाँ. लेकिन जहाँ पर ये हो रहा है कि ये आ गया तो ये पॉलिसी, तो ये तो और फिर हिजान का सबब नहीं है ये जमहूरियत. हो सकता क्या है फिर इसका, हो सकता है और आजकल है हिजान का सबब. देखिए ना जमहूरियत का वादा क्या था, जैसे सॉरी माजूर के साथ कि जी 2 टर्म्स होंगी. हाँ फिर भी हिजान है. हाँ देखिए ना, क्योंकि 2 टर्म का भी तो पता नहीं ना कि कितनी वो. अगेन मैं जो इंस्टेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, अगर डेमोक्रेसी ट्विटर पे होनी है और डेमोक्रेसी ये होनी है कि यार सुबह मैंने ये मांगा था तो शाम तक क्यों नहीं हुआ, तो फिर हिजान के अलावा आपको क्या मिलेगा. देखिए ना डेमोक्रेसी का वादा क्या था. डेमोक्रेसी के 2-3 वादे थे ना. एक उसका सबसे बड़ा वादा था रिप्रेजेंटेशन, कि मेरी आवाज सुनी जाएगी. राइट वोट का यही है. उसमें हम ये भूल गए कि उसका एक वादा ये भी था कि जो हार जाएगा उसके भी हक है, वरना वो टिरनी बन जाती है. दूसरा डेमोक्रेसी का वादा जो था वो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी था, और इसीलिए वो जो मैनिफेस्टो और मीनिंग ऑफ पार्टी थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे पता था कि यार डेमोक्रेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, रिपब्लिकन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, पीपीपी की लीनिंग यहाँ है, पीएमएल की यहाँ है, पीटीआई की यहाँ है. अब तो आपको आई डू नॉट नो, आई रियली डू नॉट नो. ना मुझे अमेरिका में समझ आता है इतना ज़्यादा डिफरेंस, एक्सेप्ट एट द एक्सट्रीम्स मुझे बहुत नज़र आता है. राइट और पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे भी नज़र नहीं आता. वो सारे जो है उसके बाद वही जो स्कीम है वो कभी बेनज़ीर बन जाएगी, कभी एहसास बन जाएगी. राइट सो एक तो वो पॉलिसी की जो स्टेबिलिटी है वो अगेन जब आप पर्सनैलिटी पे बेस करेंगे कि ट्रंप है या वो अर्जेंटीना में है या बोल्सोनारो हैं, तो वो इरोड होगी. तीसरा जो उसका एक पर्पस था वो था सक्सेशन. बादशाहत के खिलाफ जो एक प्रॉब्लम था, बादशाहत आपको स्टेबिलिटी दे देती थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं देती थी. पता होता था वलिया दिए, राइट लेकिन वो थोड़ी देर पता होता था ना, उसको आके अपने भाइयों को मारना पड़ता था. वो उधर भी वो बिल्कुल तब्दीली आ जाती, आधे खानदान को ठा कर देना होता था. राइट सो सक्सेशन जो था वो उसका मसला तो डेमोक्रेसी ने हल कर दिया. लेकिन टू बी रेलिवेंट द आंसर इज नॉट डेमोक्रेसी, द आंसर इज बेटर डेमोक्रेसी, बेहतर डेमोक्रेसी. और उसके लिए ये जो 3 कंडीशन है, दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन, क्या मेरी आवाज सुनी जा रही है, उसके लिए मुझे भी मैच्योर होना होगा. यार ये एक अहम बात है. मुझे भी ये मैच्योर होना होगा कि अगर मैं हार गया तो मेरे पास डेमोक्रेसी वादा ये करती है कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी होगी, और जो जीत गया उसका फर्ज ये है कि आई एम स्टिल उसके मुल्क का शहरी. मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, मैं इतनी गड़बड़ छोड़ के गया हूं, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं सिर्फ उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया. अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटा सा वक्फा, और मैं वक्फे के बाद आपसे ये पूछूंगा कि हमने टेक्नोलॉजी का बदतरीन नाकामी भी तो देखी है जो गजा और इसराइल में हो रहा है. मतलब है कि टेक्नोलॉजी का, अगर सिलिकॉन वैली की बात करें, इसराइल की टेक्नोलॉजी है और जी यहाँ पे चंद मतलब यूरोप से भी ज़्यादा बात होती है, तो उधर से गजा के लोगों ने आके, तो ये तो इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा फेलियर यूक्रेन में और गजा में हमें नज़र नहीं आता. एक वफ़ा ख़वातीन हज़रात, और उसके बाद डॉक्टर आदिल नजम साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी.
ویلکم بیک خواتین حضرات. پروفیسر عادل نجم صاحب سے گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹیکنالوجی کا فیلئر اسرائیل اور غزہ میں ہمیں نظر آتا ہے, اور بہت فرق, بہت, یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی. اور اسی طرح سے جو یوکرین میں مطلب ویسٹرن ٹیکنالوجی, اور ہم کہتے ہیں پرانی پڑی ہوئی ہے جی, پیوٹن کیا کرے گا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہوا ہے دونوں جگہوں میں؟ یار غزہ میں ٹیکنالوجی کا بھی فیلئر ہے, انسانیت کا بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم آئی تھنک ہمارا اپنا ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم ارتقاء میں بہتر ہوئے کہ بدتر ہوئے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی آر پاسنگ دیٹ ٹیسٹ. لیکن اگر ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے تو وہ دراصل سچائی کا فیلئر ہے, اینڈ بائی دیٹ آئی مین کہ ڈینائل آف ٹروتھ والی جو بات ہے کہ ان اے وے کس ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ انٹیلیجنس فیلئر کا ہے کہ حماس نے یہ کیسے کر دیا, یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو کیسے نہیں پتہ لگا, سو آن سو فورتھ. میرے خیال میں جو فیلئر سب سے بڑا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے اس کی جو ویزیبلٹی ہے شاید وہ بھی بڑھ گئی ہو, لیکن ڈینائل آف ٹروتھ یا جو سچائی کا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی خبر پہ کسی کو یقین نہیں ہے. ہم کئی بار سوچتے ہوں گے, آپ دیکھنے والے بھی, کہ یار یہ جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں دل دہلانے والی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے. سچائی ہے وہ نہیں دیکھ رہے. جس طرح جو تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ چوز کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کون سا سچ اور کون سا جھوٹ جو ہے کس کو دینا ہے. میری سچائی فرق کر دیتی ہے, آپ کی سچائی فرق. ان اے وے اگر اس وقت کوئی کسی اور مخلوق نیچے دیکھ رہی ہو تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ ایک پلانٹ پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مختلف رائے ہے ایک اتنی بلیٹنٹ ان ہیومینٹی پہ. اچھا, اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری سوری ایک اجازت, ایک بالکل چھوٹی سی, کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نہ صرف یہ آپ کا اور میرا سچ فرق کر دیتی ہے, یہ آپ کا زاویہ سچ سمجھنے اور پرکھنے کو فرق کر دیتی ہے میرے زاویے سے. سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں صرف یہ بتا دوں کہ لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ میں اگر اپنے یوٹیوب پہ اس وقت کوئی عربی گانے سننا شروع کر دوں یا کسی افریقی زبان کے گانے شروع کر دوں تو تھوڑی دیر کے بعد میرا فون مجھے عربی گانے ہی سنائے گا. بالکل, مطلب یہ ٹیلی فون تو مطلب جو فون کا سسٹم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میکسیکو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہی سن رہے ہیں, وہی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, وہ ہر وہ اس کی ہماری اب کیونکہ دیکھیں وہ جو اچھا ٹویٹ کرنے والا بھی جو نا, اب وہ بھی کیونکہ سوچتا ہے ٹویٹر سے میں 4 پیسے بنا لوں گا, تو وہ بھی یہ سوچتا ہے یار کون سی چیز, کون سا چورن بکے گا. اور اگر وہ نہ بھی سوچے, جو اس کا لاگرتھم ہے وہ آلریڈی دیکھتا ہے کہ شاہد نے, میں اگر آج آپ کی ایک ٹویٹ کھول لوں تو وہ ایک دم, اسپیشلی یہ مسک صاحب کے آنے کے بعد, اب تو بالکل مادر پدر آزاد ہو گیا, وہ مجھے 10 آپ کی اور دے دے گا, کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب عادل نجم کو شاہد مسعود کی ٹویٹ پسند ہے. رائٹ, سو ان اے وے ایک تو ایکو چیمبر بن جاتا ہے, لیکن اس ایکو چیمبر سے جو میری ابیلٹی ہے ٹو اے سرٹن ٹروتھ. عجیب ایک بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آج کا مورخ کل کا مورخ جب آج کے بارے میں لکھے گا تو ایک چیز پہ وہ یہ سرپرائز ہوگا کہ جس دور میں انفارمیشن واز ایٹ اٹس پیک, نالج واز انڈر سیریس تھریٹ. معلومات اور علم کا فرق, علم جو ہے, ہاں, کیونکہ دیکھیں نا آپ اخبار جب پڑھتے تھے, میرے خیال میں جو سب سے بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ کی فیلڈ میں جرنلزم میں, چاہے ٹی وی ہو چاہے اس میں, سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے دیٹ از دی ڈیتھ آف دی ایڈیٹر. ایڈیٹر کی جو موت تھی وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. میں نے جب کام شروع کیا تو اخبار میں لکھا کرتا تھا, میں ایک کہانی لکھتا تھا, پھر وہ ایک سب ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی, وہ اس میں 4 کیڑے نکالتا تھا, مجھے غصہ چڑھتا تھا, پھر ایڈیٹر جو تھا وہ نہیں یہ لفظ نہیں لکھ سکتے, یہ تم نے کنفرم کیا ہے کہ نہیں کیا. اب تو میں 2 منٹ میں ایک تصویر جعلی بنا کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کئی بار ہم جن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ درست نہیں, اس پہ ہم خود جعلی بنا دیتے ہیں کہ یار کیونکہ میرا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے تو میرا کام ہے اس کو, ہر بندہ ہم جو ہیں ہم پروپیگنڈا بن گئے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ذرا بتائیں, معیشت کہاں ہے, مطلب اگلے سال مہنگائی بڑھے گی دنیا بھر میں, یعنی قرضوں میں اضافہ ہوگا ملکوں کے, کیونکہ جنگوں میں اتنا پیسہ لگ گیا ہے, یہ گھر کیسے بنیں گے دوبارہ غزہ میں, یوکرین کا کیا بنے گا اسلحہ, کیا یہ سارا پیسہ یہ وار کی طرف چلا جائے گا یا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چلا جائے گا, کہاں یہ پیسہ اگلے سال
میں یہ تو پبلک کے پاس تو نہیں آئے گا. معیشت امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ یقیناً امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہم نے بات کی ہے نا، یہ ان اے وے وہ ڈرائیونگ فورس ہے جس سے معیشت پہ جو اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. جہاں تک جنگ کی بات ہے، اگین آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن میں پالیسی والا آدمی ہوں، تو پالیسی کے حساب سے ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا ہے کہ جنگ معیشت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا، جس طرح زلزلہ معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے، سیلاب بھی معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیوں اچھا ہوتا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، لیکن آپ کی جو جس طرح آپ جی ڈی پی ناپتے ہیں وہ تو آپ بائی اسپینڈنگ ناپتے ہیں. آپ نے میرا گھر تباہ کر دیا، چاہے سیلاب سے کیا چاہے جنگ سے کیا، میری تو مجبوری ہے نا، میں نے پھر بنانا ہے. تو میں نے جو اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کی شادی کے لیے سنبھالا ہوا تھا، میں وہ بیچوں گا مویشی اور اپنا گھر ٹھیک کروں گا. آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ کہے گا کہ جی اس ملک میں اسپینڈنگ بڑھ گئی. سو ان اے وے یہ تو بالکل مصدقہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے اس پہ جنرلی پازیٹیو اثر پڑ جاتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہماری آپ کی اور میری پراسپیرٹی پہ ہے، کیونکہ مجھے اپنا بیچنا پڑا نا، میں بھوکا ہوں، لیکن آپ کو عموماً آپ دیکھیں کہ یہ آفات کے بعد آپ کو ایک تھوڑا سا بلپ نظر آتا ہے. ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ بلپ کتنا ہے. لاس بھی بڑی ہوتی ہے، امیڈیٹ لاس ظاہر ہے بہت ہوتی ہے، وہ ایسٹس میں ہوتی ہے، لیکن اسپینڈنگ میں کہنے کا مقصد پیسہ بناتے ہیں، آفات سے بھی لوگ پیسہ بناتے ہیں. کووڈ میں بڑے لوگ جنگ کا تو جو کاسٹ ہے، سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ کاسٹ ہیومن ہوتی ہے. جو اکانومی میں بھی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہیومن لیول پہ ہوتی ہے، سسٹم لیول پہ چاہے نہ بھی ہو. سو اگر آپ کو اگلے سال ہم اس طرح ہی بات کریں اور ہم کہیں کہ جناب جی ڈی پی تو اوپر ہو گیا، آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آدمی جو غزہ والا ہے رائٹ اس کی زندگی بہتر ہو گئی. سو یہ تو ہماری جو اکنامک سسٹم ہے اور اس کے جو میجرز ہیں اس کی بھی ایک پاورٹی ہے. اس سے بھی شاید ایک اور اہم چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ 20 19 18 19 20 21 22 23 24 انشاءاللہ جہاں بھی دنیا جا رہی ہے، یہ جو سوشل جو رشتے ہیں آپس میں، جو تعلقات ہیں، یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، کسی جگہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے فون کو اٹھا کے بیٹھے ہیں، میں اپنے فون کو اٹھا کے بیٹھا ہوں، بچے اپنے، یہ کارٹون بھی جاتے ہیں، تو یہ رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں یار ہر گزرتے وقت کے ساتھ. کئی لحاظ سے ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو آپ کی جس کو آپ نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی، اس کے اپنے رشتے کمزور ہو گئے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے جو ہمارے پاس بہانے تھے وہ کم ہو گئے. میں سچی بات ہے، میرے آج کل باقی بھائی بھی آئے ہوئے، ہم چاروں بھائی بڑے عرصے سال بعد، تو میری بیٹی اس دن جو تھی وہ اس نے ایک تصویر کھینچی کہ ہم چاروں اپنے فون پہ بیٹھے، میں کسی اور کو کیا کہوں، ہم چار بیٹھے ہوئے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو گھر گھر میں نظر آئے گا کہ رشتے بننے کا بھی تو کچھ ہے. تو ایک پہلو تو وہ ہے، لیکن میں ذرا زیادہ جو اس کا ڈیپر پہلو ہے، فلسافیکل پہلو ہے، لیکن ایک سوسائٹل پہلو ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ کنیکشنز، آئیڈینٹی، رشتے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے. اور آئیڈینٹی سے صرف میری نیوکلیئر فیملی کی مثال نہیں ہے، وہ چاہے مملکت ہو، چاہے وہ سلطنت ہو، چاہے وہ دنیا ہو. ہم جو ایک امید کہہ لیں، خط کہہ لیں کہ ہم ایز ہیومینٹی اب گلوبل ہو گئے، کیونکہ میں وہی ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں جو امریکہ میں دیکھ رہا ہے، تو میری اب اس سے ایک مماثلت ہو گئی. کنیکٹیوٹی بڑھنے سے انسانی کنیکٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. ہوپ یہ تھا کہ وہ بڑھ جائے گی. ہوپ یہ تھا کہ اگر میں بھی وہی گانے سنوں گا جو امریکہ میں سن رہا ہے، اگر میرے بھی پنجابی گانے جو ہیں وہ سنگاپور میں سنے جائیں گے، تو شاید ہم بحیثیت انسانیت کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی. اگین اس ٹیکنالوجی نے ابھی تک تو ہمیں یہ کر کے نہیں دکھایا. ابھی جو آپ جن وارز کی بات کر رہے ہیں، سچی بات اگر کر لیں، اگر ہم نے دیکھا نا، ہم نے دوسری جنگوں کی بات ہی نہیں کی، ہم نے میانمار کی بات نہیں کی، ہم نے سوڈان کی بات نہیں کی، ہم نے مالی کی بات نہیں کی، ہم نے چڈ کی بات نہیں کی، تائیوان کی ہم نے بات نہیں کی. تائیوان تو میرے خیال ہے آج کل تو تھوڑا سٹیبل لگ رہا، ہاں، لیکن اب کیونکہ ہمارے ریڈار پہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری آئیڈینٹی کو نہیں ٹچ کر رہا، اس لیے ہم بھی اس کو چھوڑتے. آئیڈینٹی کی ایک گزارش، ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی خبر آخر میں 2024 کی کوئی اچھا بتا کے جائیں کہ یہ ایک جملہ بالکل چھوٹا، ڈالر گریں گے درختوں سے، ایک جملہ بالکل چھوٹا سا. اگر آپ غزہ کی جنگ دیکھیں یا آپ یوکرین کی جنگ دیکھیں، یہ دونوں آئیڈینٹی کی جنگ ہے، یہ دونوں ویسٹ کی جنگ ہے. دیٹ از اے ویری سیڈ فیکٹ. آئی تھنک ویسٹ میں بھی سوچنے والے اس پہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم نے یہ، میں واپس اس پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے جو ایک عالمی نظام بنایا تھا یہ اس کی کرمبلنگ. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دوسری جنگ عظیم کا تسلسل ہے دونوں جنگ. ڈیپینڈس کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کی شکل کا رنگ کیا ہے، آپ کی آواز کا لہجہ کیا ہے. ہم واپس آئیڈینٹی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں، وچ از اے سیڈ تھنگ. اچھی خبر کیا ہے؟
اچھی خبر یہ ہے کہ 6 دن میں یہ سال ختم ہو جائے گا. نہیں اچھا ایک منٹ, اور آپ کی اچھی خبر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ 1 تاریخ کو ڈالر درختوں سے گرے ہوں گے. درخت سے نہیں, پہلی تاریخ کو ہمیں وہی غم کھائے گا جو 31 کی رات کو کھا رہا ہوگا. I wish I didn't have to say this. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا, یہ انکمپلیٹ ایئر ہے. نہیں لیکن کوئی اچھے آپ کو یعنی I think اگر ہم نے اگلی جنگیں نہ چھڑیں, یہ ختم کس طرح ہوں گی یہ بھی جو نہیں پتا. درد ہے, اگر ہم دیکھیں نا, ہم نے نیگیٹو بات کی, اسی ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو جو ہم غزہ سے حقیقتیں دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھ سکتے. رائٹ. سو ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. جو ہم نے اسٹریٹ کی بات کی وہ ہمیں ایک فرسٹریشن اگر نظر آتی ہے تو ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ فار اے بیٹر ڈیموکریسی. رائٹ. اگر ہمیں ڈیموکریسی اچھی نظر نہیں آتی تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ دیر از اے مارکیٹ, دیر از اے ڈیمانڈ. کیسے کرو کہ اگر ہمیں غصہ نظر آتا ہے تو اس غصے کے پیچھے ہمیں ایک ڈیزائر, ایک محبت کہ ہم ایک بہتر نظام چاہتے ہیں. رائٹ. سو اگین میں نے شاید وہ پچھلی بار بھی کہا تھا کہ وی آر ان دا ٹائمز آف چینج اینڈ دس از اے مومنٹ آف ڈیمنس, اس طرح کی جو بات تھی. تو دیٹ از واٹ اٹ از, کہ شاید اس میں کوئی اچھی بات ہوئی, اور شاید ہم تاریخ سے سیکھ سکیں. تاریخ سے سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تاریخ سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تاریخ سے سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں اچھا پہلے ایسے ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. وہ مارک ٹوین کی ایک بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف. یہ جھوٹ ہے. ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف بٹ اٹ ڈز رائم. رائٹ. اس میں ہمیں پیٹرن نظر آتے ہیں. یہ نہیں آتا کہ پہلے ایسے ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا. یہ ایک دنیا جو ہے وہ اپنے ایک فلکس میں ہے, ارتقاء کے ایک ایسے موڑ پہ ہے جب وہ چینج ہو رہی ہے. اس چینج کی وجہ سے ٹوٹ ہے, ٹوٹ کی وجہ سے درد ہے. اگر ہم اس درد کو سہ لیں گے اور اس درد کے پار, چینج کے پار ایک بہتر دنیا پا لیں گے تو اگلی جنریشنز ول بی گریٹفل ٹو اس. ڈاکٹر صاحب, امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم کوئی بہتر بات کر رہے ہوں گے کہ جی فلاں جگہ پہ دیکھیں کتنا اچھا ہوا, جنگ ختم ہو گئی, جنگ پھیلی نہیں. افریقہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا, آپ ہو گئے ہیں وہاں سے اور آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہو تو حالات ذرا دنیا کے ان میں کوئی امن, چین, شانتی نظر آئے. ایک بار پھر ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا, یہ عشق کی صدی میں عداوت کا ساتھ. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.